بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس بات کی بہت ہی تاکید فرمائی ہے کہ آدمی جیسے خود دینداری اختیار کرتا ہے اسی طریقے سے اس کو اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کو بھی دیندار بنانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خود اپنے بارے میں تو آدمی اہتمام کرے اور اپنے اہل و عیال کو ایسے ہی چھوڑ دے کہ وہ کس حال میں ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور کہاں آ رہے ہیں، آدمی اس کا خیال نہ کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ وہ آگ نہیں ہے جو لکڑی سے جلتی ہے، یہ وہ آگ ہے جس میں انسان ڈالے جائیں گے اور خود یہ معبود جس کو دوسرے لوگ پوجتے ہیں وہ سب اسی میں ڈال دیے جائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث بہت لمبی، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ آدمی اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے اور اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ اہمیت کی بات ہوتی ہے کہ آدمی کس چیز کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ دنیا کو ہم اہمیت دیتے ہیں، اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ دین کی جتنی اہمیت ہے اسی حساب سے دین کے بارے میں بھی ہم فکر مند ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کہ ہر آدمی کو دین سے کتنا تعلق ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے عملی طور پر۔ قرآن کریم کو اگر پڑھیں اور دیکھیں، اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے، قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، آدھے سے زیادہ اگر کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، جو مہینوں اور سالوں بھر قرآن کریم اٹھاتے ہی نہیں، تلاوت کے لیے بھی نہیں اٹھاتے، اس کو سمجھنا یا اس میں غور و فکر کرنا یہ تو ایک دوسری چیز ہے۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور اگر دیکھیں اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام اور خاصان خدا کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی، اپنے گھر والوں کی کیسے تربیت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم اور یعقوب یہ دونوں وصیت یعنی انتہائی تاکیدی حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو اس دین حنیف پر کاربند رہنے کا، اس پر جمے رہنے کا۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيَّ يَعْقُوب۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جہاں ان کا ذکر ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہیں ان کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ آپ قرآن کو پڑھتے چلے جائیں، اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا، یعنی جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ بات پوچھی مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تم لوگ۔ ایک آدمی جس میدان کا ہوتا ہے، مثلا دنیا کے اندر کوئی تاجر ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی کچھ ہے، کام کرتے رہتے ہیں لوگ، تو ایک اگر بڑا تاجر ہے تو اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں بنایا ہے اس کا کیا ہوگا۔
میرے آل اولاد ضرور اس میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس تمام کاروبار کو سنبھال لے۔ انبیاء علیہ السلام جن کا کام ہی جو ہے لوگوں کی اصلاح اور ان کو اللہ کے راستے پر لگانا تھا، ان کے یہاں تو بس ایک ہی چیز تھی کہ آدمی کیسے اپنی زندگی گزارے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرے، اور پھر مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دائمی آرام گاہ یعنی جنت ہو۔ پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعد، یعنی وہ اطمینان کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ تو خیر براہ راست ان کی صلبی اولادیں تھیں، ان کے بیٹے تھے یا بیٹوں کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، یعنی جس کی عبادت ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کرتے تھے، یا حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ہم بھی اسی معبود کی عبادت کریں گے۔ قرآن میں ایک سورہ لقمان، حضرت لقمان کے بارے میں یہ نہیں کہ وہ نبی تھے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ پورے ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ان نصیحتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنی آل اولاد کو کی، اپنے بیٹوں کو کی، جس کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ سب سے بڑا جو جرم ہے، سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کے علاوہ ان کی ایک نصیحت اور ذکر ایک دو آیت کے بعد کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ اے میرے بیٹے نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرو اور نیک کاموں کا حکم دو، یعنی خود نیک نہیں، نیک تو بننا ہی ہے تم کو، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دو، اور برا کام اگر کرتے ہو تو ان کو برائی سے روکو، خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اگر تمہیں اس راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہی ہمت کا کام ہے۔ آپ خود اگر نیک بن گئے اور دوسروں کی کوئی فکر اگر آپ نے نہیں کی، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھی تو پوری امت کے لیے گھلتے رہتے تھے، اس کا اہتمام کرتے رہتے تھے کہ کس طریقے سے میری امت اور یہ لوگ جو ہے صحیح راستے پر چلیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ حکم دیجیے اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، کس کا؟ نماز کا، اور خود بھی آپ اس پر جم جائیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں روزی کا ہوتا ہے، کیسے کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم خود آپ کو روزی دیں گے۔ یعنی آپ ہمارا حکم مانیے، جو آپ کو حکم دیا گیا اس کی تعمیل کیجیے، آپ کا جو کام ہے وہ آپ پورا کریں، ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں گے۔ اتنی مثالیں میں نے دی، 4-5 مثالیں، اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ انبیاء کرام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل یعنی اپنا انتہائی قریبی دوست بنایا۔ اب بتائیے خالق اور مخلوق کے درمیان یا بندے اور معبود کے درمیان جو ہے اگر اس طرح کی تعبیر اختیار کی جائے اس سے کتنے قرب کا پتہ چلتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو نصیحت کی، اسماعیل علیہ السلام نے کی، یعقوب علیہ السلام نے کی، حضرت لقمان نے کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو اگر گھر کا ماحول دیندارانہ بنانا ہے، اپنے اہل خانہ کو جو ہے اگر دیندار بنانا ہے، ان کے مزاج میں اگر دین کو لے آنا ہے تو ضروری ہے کہ تذکیر کی جائے، نصیحت کی جائے، ان کے سامنے دین کی باتیں رکھی جائیں۔ یہ ایک حساس اور عملی موضوع ہے، یہ نہیں کہ آدمی تقریر سنے اور ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے، آپ سوچئے اور غور کیجئے کہ اس موضوع پر آدمی کتنا جو ہے تیار ہے۔ کیا اپنے گھر والوں کے سامنے کوئی وقت ہم نے ایسا مقرر کیا ہے کہ ان کے سامنے کچھ دین کی باتیں کرے؟ جو آدمی خود کر سکتا ہے وہ اس کا اہتمام کرے، ورنہ آپ دین سیکھیں،
اس کے طریقے جو بھی ہوں، مدرسے جانے کی عمر نہیں ہے تو تبلیغی جماعت کا ایک نظام چلتا ہے، آدمی اس سے جڑے یا جہاں سے اس کو دین حاصل ہو، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ دنیا کے معاملے میں تو یہ کہہ کے نہیں مطمئن ہو سکتے کہ بھئی میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں ہے۔ دنیا کے لیے، اس کے حاصل کرنے کے لیے آدمی جتنی محنت کرتا ہے اور جتنا اس کے لیے پریشان رہتا ہے، اگر اس کا نصف، بلکہ نصف کا نصف، یعنی 1/4 اگر وہ اپنے آپ کو قربان کر دے اور اس میں اگر لگا دے تو پتہ نہیں کہاں تک وہ پہنچے گا۔ دین کے معاملے میں تو ہم انتہائی متوکل ہیں۔ متوکل مطلب یہ کہ بس ٹھیک ہے، جو ہو گیا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں۔ دین کی اہمیت کا یہ حال ہے کہ آدمی بڑے سے بڑا اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اگر وہ ٹال دے اور اس پر عمل نہ کرے تو کوئی احساس تک نہیں ہوتا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول فضائل اعمال میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ جماعت کی نماز ان کی فوت ہو گئی تو اس پر افسوس کرنے لگے، کہنے لگے کہ اگر میرا کوئی بیٹا مر گیا ہوتا تو آدھا بستان جو ہے میرے تعزیت کے لیے چلا آتا، لیکن نماز میری چھوٹ گئی۔ ایک آدمی نے صرف تعزیت کی اور افسوس کا اظہار کیا۔ دین کی کوئی جتنی اہمیت تھی، جس آدمی کے دل میں جتنی اہمیت تھی، اس حساب نے اس نے آ کے ان سے کہا اور افسوس کا اظہار کیا۔ ورنہ جب ماحول دیندارانہ ہوتا ہے، آدمی کے پیش نظر جب دین ہوتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے کے سیرت میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ جب ان کو خنجر مارا گیا اور اس کے بعد صورتحال ایسی ہو گئی کہ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں تھی، یعنی کوئی چیز پلائی جاتی تھی وہ پیٹ سے نکل جاتی تھی۔ اچھا، حال یہ ہوتا تھا کہ رہ کے غشی طاری ہوتی، بے ہوش ہو جاتے، دیر تک بے ہوش رہتے، پھر ہوش میں آ جاتے۔ اسی حال میں مدینے کا ایک کے قریب جو ہے، جو دیہات ہوتے ہیں، ایک بدو یعنی دیہاتی وہ آیا، کچھ دیر تک ان کے پاس بیٹھا اور ان کی جو کیفیت دیکھی تو سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ یعنی جب ان کی یہ صورت ہے کہ کچھ دیر ہوش میں رہتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، اتنا ہوش رہتا ہے، جب ہوش میں آتے ہیں تو فوراً پوچھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا تو مجھے نماز پڑھوا دو۔ اس نے کہا کہ الحمدللہ۔ یعنی وہاں ایک عام آدمی تھا، وہ ایک بدو تھا، وہ آ کے ہم لوگ یہاں تو کوئی آدمی تعزیت کرنے جاتا تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہوگا کہ فلاں آدمی بیمار ہے تو نماز کیسے پڑھتے ہیں، کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتا ہوگا۔ نماز کا حال یہ ہے کہ نماز اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے، یعنی توحید کے بعد پہلا نماز۔ نماز کا حال یہ ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں تو پڑھیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، بیٹھ کے اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کے نماز پڑھیں، اشارے سے نماز پڑھیں اگر آپ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ لیکن نماز معاف صرف اسی صورت میں ہے جب آپ کے ہوش و حواس جو ہے جواب دے جائیں۔ یہ اہمیت ہے نماز کی۔ نماز کے مسائل اگر پڑھیے، ایسی کتابیں مطالعے میں رہنی چاہیے جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں۔ ماحول کیسے دیندار بنے گا؟ دیندار آپ اگر دینی ماحول اگر بنانا چاہیں تو دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء سے تعلق رکھیں، ان کے درس قرآن یا درس حدیث کا آپ اہتمام کروائیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کا آدمی پورا اہتمام کرتا ہے۔ دین کی بھی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تو اس کا کوئی حد ہی نہیں، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ آدمی اگر دنیا کی اس 50-60 سال کی زندگی کے لیے اتنا اہتمام کرتا ہے تو وہ زندگی جس کو کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے اس کے لیے کتنا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا کہ آدمی دیندار بنے، خود دیندار بنے اور اپنے آل اولاد کی جو ہے فکر کرے، کیسے ان کو گھر کا ماحول دینی بنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے وقت دیں۔ خود اگر اس لائق ہیں کہ ان کو کچھ نصیحت کر سکتے ہیں تو کریں، اس سے ماحول میں تبدیلی آئے گی۔ ورنہ دینی تربیت پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھ کے سنانے کا اہتمام کریں، ماحول ایسے بدلتا ہے۔ اس کی
اس کا اگر آپ اہتمام کریں گے تو اس تبدیلی کو بہت جلد دیکھیں گے، بڑی خوشگوار تبدیلی آئے گی جب آدمی بڑا، یعنی حیرت ہوتی ہے، میں گھر کچھ نہ کچھ اہتمام کرتا ہوں کچھ بتانے کا، تو پتہ چلا کہ عورتیں جن کی عمر جو ہے 30 سال 40 سال ہوگی، معمولی مسائل کا نہیں پتہ ہے، تاریخ اسلام کے جو ہیں واقعات ہیں ان کا نہیں پتہ، یعنی اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں جہاں ایک نہ ایک حد تک جو ہے دین کا کچھ نہ کچھ ذکر اور چرچا رہتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں، فکر کریں، اس لیے کہ اگر جیسے آپ ان کی دنیاوی ضرورت پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ فکر جو ہے ان کی اخروی ضرورت پورا کرنے کی کریں، تب جا کے جو ہے کام چلے گا۔ تو اس پورے مضمون کا خلاصہ ایک لفظ میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے اہل و عیال کے لیے ان کی آخرت کی فکر اس سے زیادہ کرے جتنی فکر ان کی دنیا کی کرتا ہے۔ جو آیت پڑھی تھی اس کا دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی وہ جہنم کی آگ ہے۔ آدمی دنیا کی آگ سے بچانے کا تو بہت اہتمام کرتا ہے، دنیا کی پریشانیوں کا، لیکن آخرت کو فراموش کیا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور کل کو قیامت کے دن اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔